الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حتی یجازی بہما شحمۃ اذنیہ۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کی لو تک آ گئے، یعنی کہ شروع میں نماز جب پڑھے تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے، اس بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ اگلی بھی ویسے ہی حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اور آپ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے، دائیں جانب اور بائیں جانب کیا کرتے؟ سلام پھیرتے۔ اگلی حدیث بھی حضرت وائل بن حجر کے بارے میں ہے کہ بن حجر کے بارے میں ابراہیم نخعی کی جرح ہے، یعنی کہ روایت میں جرح کرتے ہیں کہ وہ ایک دیہاتی آدمی ہے، انہوں نے اس سے پہلے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز نہیں پڑھی۔ کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو یاد کر لیا اور اصحاب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہ رکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ اٹھانا یاد نہ رکھ سکے۔ اگلی حدیث حضرت ابراہیم وہ کہتے ہیں کہ وائل بن حجر کی حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہ ایک عرابی سے ہے جس نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ ما صلی اور نہیں اس نے اس سے پہلے نماز پڑھی، حالانکہ عبداللہ زیادہ جانتے ہیں، عبداللہ بن مسعود زیادہ جانتے ہیں اس سے۔ اگلی بھی ویسے ہی ہے ایک روایت میں، لیکن وہ بڑی سند یہ بیان کر رہے ہیں حضرت وائل بن حجر کے بارے میں، تو وہ اور آگے والی دو اگلی جو حدیث ہے وہ اگلی باری کر دیتا ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے سامنے حدیث وائل بن حجر کا ذکر ہوا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکوع اور سجود کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے یہ دیہاتی آدمی ہے کہا کہ یہ دیہاتی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح سلام کے جاننے والا نہیں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک آدھ بار نماز پڑھی اور مجھ سے بے گنتی راویوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے صرف ابتدائے نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اسی کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور حضرت عبداللہ شجاع و حدود اسلام کو جاننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کریڈ اور ٹو میں رہنے والے اور سفر و حضر میں یعنی کہ حالات کے بارے میں زیادہ جاننے والے، تو اس کی آخر تک جاتے اور سفر و حضر میں آپ کے رفیق و ساتھی ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بے حساب نمازیں پڑھی ہیں، یہ اس بارے میں ہے یہ سند بیان کر کے۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا قالوا لو کانتا موجودتین الآن لما جاز ہلاکا۔ معتزلہ یہاں سے کہتے ہیں نے کہا کہ اگر یہ دونوں اب موجود ہیں تو جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا جائز نہ ہوتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اکلھا دائم کہ جنت کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر آگے ایک رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ رب تعالیٰ کے سوا ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، رب تعالیٰ کے سوا ہر چیز نے ہلاک ہونا۔ اب میری طرف دیکھیں، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے جنت کے بارے میں کہ اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور دوسری جگہ پر حدیث قرآن پاک کی کیا آتا ہے
کہ رب تعالیٰ کے علاوہ ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، تو اب اکلھا دائمن کا باطل ہونا لازم آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے یا جہنم پیدا ہو چکی ہے، اس بات کو مانیں تو رب تعالیٰ کی اس آیت اکلھا دائمن کا لازم ہونا باطل ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پھل ہمیشہ ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علاوہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ جب ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے تو جنت نے بھی ہلاک ہونا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بات مانیں کہ جنت پہلے سے ہے تو رب تعالیٰ کی اس آیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اگر اس آیت کو ہم کہیں کہ باطل نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جنت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، جنت اور جہنم، اس کو رب تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا۔ جب بعد میں پیدا کرے تو اس آیت پر عمل ہوگا، اکلھا دائمن، اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ہلاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ میری طرف دیکھیں، رب تعالیٰ نے کہا اکلھا دائمن کہ اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانو کہ جنت پیدا ہو چکی ہے تو جنت کے پھل بھی کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، حالانکہ رب تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرے علاوہ ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ تو ظاہری بات ہے رب تعالیٰ کے علاوہ جنت بھی تو ہے، جنت نے بھی ہلاک ہونا ہے، تو اس آیت اکلھا دائمن کا لازم باطل ہے، باطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم ہے نہیں بلکہ پیدا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم آگے جواب دیں گے۔ اور معتزلہ نے کہا کہ اگر یہ دونوں آپ موجود ہوں تو جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا جائز نہ ہوتا اللہ کے فرمان اکلھا دائمن کی وجہ سے، لیکن لازم باطل ہے اللہ کے فرمان کل شیء ہالک الا وجہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ملزوم بھی باطل، یعنی کہ دونوں کا باطل ہونا لازم ہوگا، ملزوم بھی باطل، لازم بھی باطل، دونوں کیا ہوں گی؟ باطل ہو جائیں گی۔ تو قلنا سے ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے خفا اس میں۔ اس سے پہلے نا آپ ایک فائدہ ذہن نشین کر لیں کہ نا دوام کی دو قسمیں ہیں، دوام کی دو قسمیں، ایک دوام نوعی ہوتا ہے اور ایک دوام شخصی ہوتا ہے۔ دوام نوعی کہتے ہیں کہ نو باقی رہے افراد بدلتے رہیں، نو باقی رہیں افراد بدلتے رہیں، نو باقی رہے افراد بدلتے رہیں۔ جس طرح کہ یہ دیکھو اب مالٹے کا سیزن آ گیا، تو مالٹے کے سیزن جب ختم ہوتا ہے تو تمام کے تمام مالٹے ختم ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں مالٹے؟ نہیں رہتے نا، تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ مالٹے کے تمام افراد ختم ہو گئے لیکن مالٹے کی نو موجود ہے کہ اگلا سال آئے گا پھر وہ مالٹے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مالٹے کی نو کیا ہو گئی؟ برقرار ہے، اگلا سال آئے گا مالٹے پھر آئیں گے، پھر اگلا سال آئے گا مالٹے کے تمام افراد تو ختم ہو جائیں گے لیکن نو برقرار رہیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوام نوعی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے شخصی، دوسری کیا ہے؟ شخصی، جس کا ہر فرد ختم ہو جائے، جس کا ہر فرد ختم ہو جائے، بعین ہی وہ شے ہی ختم ہو جائے، اس کو دوام شخصی کہتے ہیں۔ بعین ہی وہ شے ہی ختم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوام شخصی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہلاکت کی بھی دو قسمیں، جس طرح دوام کی دو قسمیں اسی طرح ہلاکت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہلاکت دائمی ہوتا ہے اور ایک ہلاکت لحظی ہوتا ہے۔ ہلاکت دائمی کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے، ہلاکت لحظی کہتے ہیں جو ایک لحظہ کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہلاک ہو پھر آ جائے۔ ہلاکت دائمی جو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوتا ہے، ہلاکت لحظی جو ایک پل کے لیے، ایک لحظہ کے لیے ہلاک ہو پھر آ جائے دوبارہ۔ تو اب ہم جواب دیتے ہیں کہ جو جواب یہ ہے، خلاصہ جواب کا، کہ جو آیت ہے اکلھا دائمن، اس دوام سے مراد دوام نوعی ہے۔ کیا مراد ہے؟ دوام نوعی ہے کہ ایک فرد کے ختم ہونے کے بعد دوسرا پھل آ جاتا ہے، دوسرا پھل آ جاتا ہے، دوسرا افراد آ جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح کے مالٹے میں ایک مالٹا ختم ہوا، ایک سال ختم ہوا، مالٹا تو ختم ہوا لیکن دوسرا آ گیا مالٹا، دوسرا یا جس طرح یہ سمجھے نوعی کی مثال، ہم دو مالٹے رکھیں، دو مالٹے ہاتھ پر رکھیں، ایک مالٹا کھا جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مالٹے ختم ہو گئے، بلکہ دوسرا فرد آ جائے گا۔ تو اسی طرح جنت میں بھی ایک ختم ہو جائے گا، اکلھا دائمن سے مراد ایک ختم ہو جائے گا، دوسرا آ جائے گا، لیکن
نو ہوگی، نو موجود ہوگی، جس طرح مالٹے کی نو موجود ہوگی اسی طرح جنت کے پھلوں کی نو موجود ہوگی، وہ افراد ختم ہو جائیں گے۔ اور کل شیء ہالک الا وجہ سے ہلاکت سے مراد ہلاکت لحظی ہے کہ جو دوام نوئی ہوتی ہے وہ ہلاکت لحظی کو منافی نہیں ہوتی۔ جب یہ دیکھیں جب مالٹوں کا سیزن آیا تو مالٹوں کے تمام افراد ختم ہوں گے، جب اگلی بار سیزن آئے گا تو پھر وہ مالٹے دوبارہ آ جائیں گے۔ اب یہ ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہلاکت ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے ہلاکت تو نہیں ہوئی۔ تو ہماری مراد اکلھا دائم سے مراد کیا ہے؟ دوام نوئی ہے۔ اور کل شیء ہالک الا وجہ کہ رب تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے ہلاک ہونا، چلو مان لیے جنت نے بھی ہلاک ہونا، لیکن یہاں سے مراد دوام نوئی سے مراد ہلاکت لحظی ہے۔ جو ہلاکت لحظی ہوتی ہے وہ دوام نوئی کو منافی نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں آیتوں پر عمل ہوگا، آپ کا اعتراض وارد نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ کی بات وارد نہیں آتی کہ نہیں ہے مخفی اس کے کہ بعین ہی جنت کے پھل کا دوام، جنت کے پھلوں کا بعین ہی دوام ممکن نہیں، بعین ہی دوام ممکن نہیں۔ اور دوام سے مراد یہ ہے کہ جب فنا ہو اس سے کوئی شے تو اس کے بدل میں دوسری شے آ جائے، ایک شے ہلاک ہو تو بدل میں کیا آ جائے؟ دوسری شے، یعنی کہ ایک پھل ہلاک ہو تو بدل میں دوسرا پھل آ جائے۔ اور یہ منافی نہیں ہے ہلاکت لحظی کی، اور یہ ہلاکت لحظی کو منافی نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھر ختم ہو جائے، تو یہ ہلاکت لحظی کو منافی نہیں۔ الا ان الہلاکہ سے دوسرا جواب دے رہے ہیں اس کا، اگر ہم آپ کو بات مان لیں کہ دوام سے مراد دوام شخصی ہے، یعنی کہ بعین ہی ذات کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ اکلھا دائم اور کل شیء ہالک، دوام سے مراد دوام شخصی ہے۔ پھر بھی جو آیت کریمہ ہے اکلھا دائم، اس آیت سے کل شیء ہالک الا وجہ کے منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ کیونکہ اس آیت میں ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ شے باقی ہو لیکن قابل انتفاع نہ ہو، قابل انتفاع نہ ہو، لہذا ہلاکت فنا اور ادام کو مستلزم نہیں ہوتی۔ کہ یہ مان لیں ہم کہ ایک چیز ہلاک ہو گئی، تو ہلاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی، بلکہ وہ چیز تو ملوک ہوئی ہے، وہ خود ہلاک ہوئی ہے، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ موجود ہوئی ہے، شے نفس باقی ہے، شے نفس باقی ہے، وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ اب اس کی دیکھیں کہ فنا ہونا نا، ہلاک ہونا، یہ فنا ہونے کے مستلزم نہیں ہے۔ کہ اگر ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ہلاک ہو گئی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی۔ جس طرح کہ سمجھ لے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، گاڑی وہ ہلاک ہو جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ فنا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، بالکل مٹ گئی ہے، بلکہ موجود تو ہے، گاڑی ہلاک ہوئی ہے، موجود تو ہے نا۔ موٹر سائیکل، کار لے لیں آپ، کار جا رہی ہو، اس کو آگ لگ جائے، وہ ہلاک ہو گئی، اب وہ قابل نہیں رہی، لیکن وہ فنا تو نہیں ہوئی، بالکل مٹ تو نہیں گئی، موجود تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب اس طرح مانیں تو اس طرح اکلھا دائم سے بھی عمل ہو جائے گا اور کل شیء ہالک پر بھی عمل ہو جائے گا کہ وہ دائمی موجود بھی ہے اور ہلاک بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر کہ ہلاک نہیں ہے مستلزم فنا کو، ہلاک مستلزم نہیں ہے فنا کو، بلکہ اس کا قابل انتفاع ہونے سے خارج ہو جانا کافی ہے، بلکہ اس کا قابل انتفاع سے خارج ہو جانا کافی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانا، گاڑی جس طرح ختم ہو گئی لیکن موجود ہے، یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ ولو سلم، یہاں سے تیسرا جواب دے گی، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جو چیز ہلاک ہو وہ فنا ہو جاتی ہے اور اندام کو مستلزم ہے، بالکل ختم ہو گئی، گاڑی ہلاک ہو بالکل ختم ہو گئی، موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہلاکت کا معنی معدوم ہو جانا اور فنا ہو جانا ہے، تو پھر کل شیء ہالک الا وجہ اور اکلھا کے منافی نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، یہ اکلھا کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت پھلوں کا وجود مکانی ہوتا ہے، جگہ میں ہوتے ہیں نا پھل،
اور باری تارہ جو رب تعالی ہے وہ وجود واجبی ہے، وہ وجود واجب ہے، اور وجود مکانی وجود واجبی کے مقابلے میں بمنزل عدم کے ہے، بمنزل عدم کے ہے، نہ ہونے کے۔ رب تعالیٰ کیا ہے؟ واجب ہے، اور جو جنت کے پھل ہیں وہ وجودی ہیں، مکانی ہیں، اور واجب کے مقابلے میں جو مکانی ہوتی ہے وہ بالکل عدم کی ہوتی ہے۔ جس طرح کے بغیر تشبیہ و تمثیل ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ایک مالک ہو اور اس کا کافی سارے نوکر ہو، اس کا ایک نوکر وہ اس طرح ہوگا بالکل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تو اس طرح ہوگا نا، بالکل نہیں ہے۔ تو اب دونوں آیتوں پر عمل ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ تو واجب ہے، اب رب تعالیٰ کے مقابلے میں باقی جو چیز ہلاک ہونی ہے وہ مکان ہے، اور مکان اس طرح بالکل ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں، تو دونوں آیتوں پر عمل ہو جائے گا، آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا نہیں کی اقسام، نہیں کی اقسام، فصل فی النہی، فصل نہیں کے بارے میں۔ نہیں کی دو قسمیں ہے، نہیں افعال حسی سے نہیں ہو، افعال حسی یعنی کہ ظاہری افعال جس کو محسوس کیا جا سکے، جس طرح کے ہوا، جس طرح کے ہاتھ کے ذریعے محسوس، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے سن کے محسوس کیا جائے، اس کو افعال حسی کہتے ہیں۔ یہ افعال حاسہ ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری افعال۔ ٹھیک ہے، جس طرح کے زنا ہم کر کے کام کوئی کر سکتے ہیں نا، اس طرح کوئی نہیں دیکھ کر زنا ہوتا۔ ٹھیک ہے، حسی محسوس کر کے، دیکھ کے آنکھوں کا زنا، اور زنا یہ افعال حسی میں سے، اور شراب پینا یہ بھی افعال حسی منہ میں سے، اور جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا یہ افعال کیا ہیں؟ حسیہ سے ہیں۔ اور تصریفات شرعی سے نہیں، اور تصریفات شرعی سے نہیں، جس طرح کے یوم نحر میں روزے سے نہیں، اور اوقات مکروہ میں نماز سے نہیں، اور ایک درم کو 2 درم کے عوض بیچنے سے نہیں۔ یہاں سے افعال حسی سے بھی روکا گیا ہے اور افعال شرعی سے بھی روکا گیا ہے۔ افعال حسی زنا کرنا، شراب، جھوٹ، ظلم، یہ افعال حسی ہے۔ افعال شرعی وہ ہیں جو ظاہراً تو گناہ نہ ہو لیکن شریعت کی طرف سے گناہ ہو، جس طرح کہ نماز پڑھنا مکروہ وقت میں۔ اب مطلقاً خود نماز پڑھنا تو یہ جائز ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ ان مکروہ وقت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا ہے تو اب یہ شریعت کے ہاں روزہ رکھنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن شریعت کے ہاں عید کے دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور 1 درم 2 درم کے بدلے، اب یہ تو ظاہراً تو بے کرنا ہے، منافع کمانا ہے، لیکن شریعت کے ہاں یہ کیا ہے؟ سود ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وحکم النوع الاولی، اور نوع اول کا حکم، نوع اول کا حکم یہ ہے، یعنی کہ افعال جو حسی ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، اور اس چیز کا عین ہو، منہی عنہ وہ اس چیز کا کیا ہو؟ عین ہو، جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، پس اس کا عین کبھی ہوگا اور وہ بالکل مشروع نہیں ہوگا، وہ بالکل مشروع نہیں ہوگا۔ کہ جس چیز سے نا منہی عنہ نے منع کیا ہے وہ اس چیز کا عین ہوگا جس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ کیوں عین ہوگا؟ کیونکہ وہ کبھی چیز ہے، اسی لیے وہ اصلاً مشروع نہیں ہے۔ جیسے نا شے پر نہیں وارد ہوئی، جس شے پر بھی نہیں وارد ہوئی ہے نا بھئی یہ نہیں کرنا، تو منہی عنہ اس کا عین ہوگا، یعنی کہ جس چیز پر وارد ہوئی ہے تو وہ اسی پر ہی وارد ہوگی، اسی پر ہی وارد ہوگی، اسی سے ہی روکا گیا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح کہ زنا، جھوٹ، ظلم، شراب اس پر نہیں وارد ہوئی ہے، لہٰذا منہی عنہ اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی ذات میں خرابی ہے، یہ ذات کے اعتبار سے کبھی ہے، اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس کی ذات میں کبھی ہے، اور کبھی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا، یہ حرام لذات ہی ہے، اس کے ذات میں حرام ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ آگے دوسری قسم ہے
نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ اس چیز کا غیر ہو جس کی طرف نہیں منسوب لی گئی ہے، بس یہ منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوگا اور اپنے غیر کی وجہ سے کبھی ہوگا، اور اس کے کرنے والا حرام لی غیرہ کا مرتکب ہوگا، نہ کہ حرام لی ذات ہی کا۔ پیچھے تو یہ بات گزری کہ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہو وہ اس کی ذات میں خرابی ہو، وہ ذات کے اعتبار سے کبھی ہو، بری چیز ہو، اس وجہ سے منع کیا ہو۔ دوسری جو قسم ہے وہ اس کی ذات میں کبھی نہ ہو، وہ ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہو لیکن غیر کی وجہ سے کبھی ہو جائے، جس طرح کہ نماز پڑھنا یہ ذات کے اعتبار سے تو حسن ہے، اچھا کام ہے کہ رب تعالیٰ ہم پر انعام کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں گرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن غیر کی وجہ سے یہ کیا ہے، کبھی ہے۔ غیر کیا ہے، وہ مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت کی وجہ سے یہ ناجائز ہو رہی ہے۔ اب یہ ذات کے اندر تو حسن ہے لیکن غیر وصف جو ہے اس میں کبھی ہے، تو یہ وصف کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے، ناجائز ہو رہی ہے۔ ذات کے اندر تو یہ کیا ہے، درست ہے۔ نماز یہ فعل شرعی ہے لیکن ذات کی وجہ سے کبھی، اور اس طرح روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے، اچھا کام ہے لیکن یہ اس کا وصف ٹھیک نہیں ہے کہ یہ عیدین میں رکھا جائے، تو یہ عیدین میں کیونکہ رب تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتا ہے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ اب یہ ذات کے اندر تو کیا ہے، جائز ہے لیکن غیر کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح 1 درہم 2 درہم کے بدلے، اب یہ ذات کے اندر تو یہ جائز ہے بیع کرنا، لیکن غیر کی وجہ سے وصف جو سود والی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں۔ اب جو وہ کام کرے گا نا وہ حرام ہوگا لغیر کی وجہ سے، لذاتی کی وجہ سے، لذاتی کی وجہ سے تو جائز ہے لیکن غیر کی وجہ سے حرام ہوگا۔ آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا۔ اور الف لام کبھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے، الف لام ویفید الاستغراق، کبھی الف لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جس طرح کہ ان الانسان لفی خسر، الف لام یہاں پر استغراق کے تمام انسان کیا ہے، خسارے میں ہیں، اور وہ اس کی 2 قسمیں ہیں، اور اس کی استغراق کی 2 قسمیں، حقیقی جس طرح کہ عالم الغیب و شہادتی، کہ یعنی کہ اللہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اب حقیقت میں رب تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا ہے ہر غیب اور حاضر کو۔ یہاں پر الف لام غیب اور حاضر پر کیا ہے، استغراق کا یہ حقیقی ہے کہ ہر غیب کو، کل غیب، ہر غیب اور حاضر کو۔ اور عرفی جس طرح کے جمع الامیر الصاغۃ، کہ حاکم نے سناروں کو جمع کیا، امیر نے سناروں کو جمع کیا۔ اب یہاں پر یہ عرفی ہے کہ عرف کے اعتبار سے، یعنی کہ جو اس کے شہر کے تھے سنارے، یا جو اس کی ملکیت میں تھے، اس کی حکومت کی ملکیت میں تھے، ان کو اس نے جمع کیا، نہ کہ پوری دنیا کے سناروں کو۔ یہاں پر عرف کا اعتبار ہے۔ اور مفرد کا استغراق زیادہ شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر گھر میں 1 یا 2 مرد ہوں، گھر میں 1 مرد یا 2 مرد ہو تو لا رجل فی الدار کہیں گے، لیکن لا رجل کہنا صحیح نہیں ہے، یہاں پر مفرد کا استغراق زیادہ شامل ہے، یعنی کہ جہاں پر مفرد ہو وہاں پر استغراق زیادہ شامل ہوتا ہے۔ آگے دلیل دے دیے، اس لیے کہ اگر گھر میں 1 مرد یا 2 مرد ہوں تو لا رجل فی الدار میں کہیں، لا رجال فی الدار کہیں گے، لیکن لا رجل کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ لا رجل یہ واحد ہے، اسی وجہ سے اس کا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ فصل فیما تحل به المطلقۃ،
ان امور کا بیان جن سے متعلقہ حلال ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس کو طلاق دی جائے وہ حلال ہو گئی۔ اور مرد اپنی بائنہ منکوحہ سے نکاح کر سکتا ہے، بائنہ منکوحہ سے نکاح کر سکتا ہے، عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی، عدت میں بھی عدت کے بعد، یعنی کہ کسی مرد نے اپنی آزاد بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی، بائنہ کر دیا، اس کی بیوی باندھی تھی تو 1 طلاق دی، تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدت میں ہی 3 دے گا تو پھر تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کی حلت اس لیے ہے، اس کے لیے ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے، حلت کا ازالہ کر سکتا ہے، تیسری طلاق پر یہ حرام ہوگی، اور یہاں تو 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی، عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی، لیکن اگر آزاد کو 3 دی اور باندی کو 2 طلاقوں سے بائنہ کر دیا تو نہیں کر سکتا، تو پھر نہ عدت میں نہ عدت کے بعد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا نکاح صحیح کے ساتھ اس سے وطی کر لے، یہاں تک کہ دوسرے کسی مرد سے نکاح صحیح کرے اور پھر اس سے وطی کرے تو پھر پہلے کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ وہ مراحق ہو، اگرچہ وہ مراحق ہو اور اس کی عدت گزر جائے، اور اس کی عدت گزر جائے۔ مراحق سے مراد یہ ہے کہ وہ مرد جو ہو، مراحق سے مراد یہ ہے کہ جس سے شادی کرے تو وہ لڑکا ہو اور اس کے عضو میں کیا ہو، انتشار ہو، انتشار ہو، چاہے وہ بالغ نہ بھی ہو، اس سے وہ نکاح کرے اور پھر وہ وطی صحیح کرے، پھر اس سے کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ مراحق سے یہ مراد ہے کہ وہ کیا ہو، چاہے بالغ بھی ہو، امام محمد نے لکھا ہے چاہے بالغ ہونے کے قریب بھی ہو، لیکن اس کے عضو میں یعنی کہ دخول کیا ہو، دخول کرے پھر اس کے بعد صحیح ہو سکتا، ورنہ نہیں، اور اس کی عدت گزر جائے، اور اس کی عدت بھی گزر جائے، نہ کہ ملک یمین سے، نہ کہ ملک یمین سے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی جو کسی اور کی باندھی ہے، پھر عدت گزر جانے کے بعد اس باندھی کے مولا نے اس سے وطی کر لی تو یہ عورت زوج اول کے لیے ہلاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ملک یمین سے مراد یہ ہے۔ اور نکاح مکروہ ہے حلال کرنے کے شرط کے ساتھ، یعنی کہ یہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں گی، نکاح کروں گی تو مجھے طلاق دے دے، یعنی کہ حلال کرنے کی شرط، حلال کرنے، پہلے مرد نے طلاق دی، دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے اس شرط پر کہ تو مجھے طلاق دے دے گا تا شادی کرتی ہو، نہیں تو نہیں کرتی، تو یہ حرام ہے، حلت ثابت ہو جائے گی لیکن حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے یہ بات، یہ اس طرح کرنا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اول کے لیے حلال ہے، حلال ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے، اور زوج ثانی 3 سے کم طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے، اور 3 سے کم طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر 3 طلاقوں والی عورت نے زوج اول اور زوج ثانی کی عدت گزر جانے کی خبر دی، اگر 3 طلاقوں والی عورت نے زوج اول اور زوج ثانی کی عدت گزر جانے کی خبر دی اور اتنی مدت میں دونوں عدتیں گزر سکتی ہوں تو زوج اول اس کی تصدیق کر سکتا ہے اگر اس کی سچائی کا ظن غالب ہو، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے مرد سے شادی کی، اس نے طلاق دی، دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، پھر اب وہ پہلے والے مرد کو کہتی ہے کہ میری دونوں عدتیں گزر گئی، اب میں تجھ سے نکاح کروں، تو اب زوج اول دیکھے گا کہ واقعی اس کو غالب گمان ہو کہ اس کے اتنے دن بنتے ہیں، اتنے حیض اس کے گزر گئے ہوں گے، تو پھر تو وہ کر لے اگر غالب گمان ہو، اگر غالب گمان نہ ہو تو پھر وہ نہ کرے، پھر وہ نہ کرے، وہ اتنے یعنی کہ عدت کے بعد وہ کرے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، محنت کر کے پڑھا سو۔ میں آگے ہدایت الحکمت کا آپ نکالیں، آگے ہدایت الحکمت کا آپ نے سمجھ لیا ہوگا پیچھے سے اچھی طرح، جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے، وہ جس طرح انہوں نے جز لایا تجزا کو کیا کیا، باطل کیا ہے،
کہ ہر جز تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، ہر جز جو بھی جز ہو وہ کیا کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ اس کی آگے تقسیم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے نزدیک ہے، ہمارے مسلمانوں کے ہاں جز لا یتجزا کو ہم ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسا چھوٹا سا چھوٹا جز ہے جہاں پر ہو کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں پر جس کی جا کر انتہا ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جز نہیں ہوتی۔ ہمارا یہی موقف ہے، جمہور متکلمین کا بھی یہی موقف ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہو جو قطعی کسری باہمی فرضی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا جز ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر ایک دلیل سے رد کر کے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح دیکھیں، ہم اب مشائخ فلاسفہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس جز کو کہ آپ کہتے ہو کہ ہر جز آگے تقسیم ہوتا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک مرکب لے لیں، ایک مرکب میں دو جز ہوتے ہیں، میری طرف دیکھیں، ایک مرکب کے دو جز ہوئے، یہ بسیط ہوئے، دونوں کیا ہیں، بسیط ہے۔ اگر آپ کہو کہ ایک مرکب کے دو جز بسیط ہوئے تو آپ کے نزدیک یہ بسیط کے بھی آگے جز ہوں گے، یہ بسیط کے بھی آگے جز ہوں گے، تو یہ بسیط کے آگے جز ہوئے تو یہ بسیط تو مرکب ہو گئے، یہ بسیط نہ رہا، اور اس بسیط کے بھی آگے جز ہوئے آپ کے نزدیک تو یہ بسیط بھی بسیط نہ رہا بلکہ یہ بسیط بھی مرکب ہو گئے۔ پھر آگے جو یہ بسیط کے دو جز ہیں، ایک یہ جز، پھر آگے اس بسیط کے بھی آگے دو جز ہوں گے، یہ بھی مرکب ہو جائے گا، یہ بھی بسیط نہیں رہے گا۔ اگر آپ کی بات مانگیں کہ ہر جز آگے تقسیم ہوتا جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اینڈ نہیں ہوتی، تو پھر کوئی بسیط نہیں رہے گا، کوئی مرکب نہیں رہے گا۔ اس لحاظ اس سے باطل ہوا، اس سے پتہ چلا کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو فصل ہم نے پڑھنی ہے وہ فصل حیولہ کے اس بات کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر پیچھے ایک بات یہ کر دوں، اور جمہور متکلمین نے جو عقیدہ جو بیان کی کہ جسم ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے جو آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے، اس کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے، پارٹیکل فزکس نے پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے آخر میں نا ایٹم ہے، ایٹم کے آگے کوئی چیز تقسیم نہیں ہوتی، ایٹم پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کچھ تحقیقات آئی، کچھ مزید ذیلی ذرات کی آگے تفصیلات ہوئی، تحقیق کی سائنس نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایٹم کے اندر آگے الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون ہوتے ہیں، الیکٹرون ہوتا ہے، نیوٹرون ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے۔ پھر بھی ان کا موقف یہی تھا کہ اس کے بعد آگے تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر آگے بعد میں بھی کچھ تحقیقات آئی، تحقیقات کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مزید ذیلی ذرات بھی ہوتے ہیں، یہ جو الیکٹرون، پروٹون، یہ سٹین سے مل کر بنا ہے۔ پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سٹین سے مل کر بنا ہے، پر نظریہ یہی رہا کہ اس کے بعد تقسیم نہیں ہوتی، یعنی کہ اختلاف صرف جو ہے وہ اختلاف نشاندہی میں ہے کہ آخری جو جز ہے وہ کون سا ہے۔ اس بات میں اتفاق ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جو آخری جز ہوگا اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہوگی، اس بات میں اتفاق ہے آج کی سائنس کا۔ اور یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج کی سائنس اگر کوئی بات کو تحقیق کر کے ثابت کرے، مشکل سے تحقیق کر کے ثابت کر بھی لے، تو پھر بھی ہم اگر قرآن پاک کی باریکیوں کی طرف چلیں تو قرآن پاک ہمیں بہت پہلے اس بات کا بتا چکا ہوتا ہے۔ یہی قرآن پاک کی صداقت ہے، یہی قرآن پاک کا معجز ہونا ہے کہ سب کو عاجز کر دینا ہے، کہ اگر آج سائنس کسی بات کی تحقیق کرتی ہے تو ہم قرآن پاک میں وہ چیز ہمیں 14 صدیہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و حدیث سے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دی ہوتی ہے، اس سے آگاہ کر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل ہے فی اثبات الحیولہ، حیولہ کو اس بات کے بارے میں۔ اب جو حیولہ ہے نا، یہ حیولہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ حیولہ یا پر کیا تشدید ہے اور تخفیف کے ساتھ حیولہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حیولہ بھی ہے۔ اگر حیولہ ہو تو یہ حیات اولا سے مشتق ہے، کس سے مشتق ہے؟ حیات اولا، حیات اولا سے تا کو گرا دیا تو یہ حیولہ ملا دیا تو یہ حیولہ بن گیا۔ حیولہ کا جو معنی ہے، حیولہ کہتے ہیں روئی کو، کس کو کہتے ہیں؟ روئی کو، یعنی کہ آسان سے یہ سمجھ لے، حیولہ کہتے ہیں مادے کو، کس کو کہتے ہیں؟ مادے کو حیولہ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ مادے کو حیولہ کہتے ہیں۔
مثال دے کر ہوں، جس طرح کہ آپ آسان سی تعریف یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح کہ ایک گارا ہے نا، گارا مٹی ہے، مٹی کو آگے ہم ایک ہایت دے تو اس کو گلاس بنا دیں، پھر اس کی شکل بدل کر اس کو پیالہ بنا دے، پھر اس کی شکل بدل کر اس کو کوئی اور چیز بنا دیں، پیالہ بنا دے، گلاس بنا دیں۔ اب یہ صورتیں چینج ہو رہی ہیں، ہے اس کا مادہ وہ مٹی ہے، مادہ مٹی ہے، لیکن صورت چینج ہو رہی ہے، کہیں جا کر وہ گلاس بن رہا ہے، کہیں جا کر وہ کیا بن رہا ہے، گلاس، کہیں جا کر وہ پیالہ بن رہا ہے۔ اس طرح روئی جو ہے اس کو بھی ہم کئی قسموں میں ڈھال سکتے ہیں، کئی اس کی شکلیں بنا سکتے ہیں، لیکن رہے گی وہ روئی روئی۔ جس طرح مٹی ہے نا، اب مٹی مٹی رہے گی، لیکن اس کی آگے حیت بدل رہی ہے، صورت بدل رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو صورت کا نام دیں گے۔ لیکن صورت عرف میں کہا جاتا ہے، جو فلاسفہ ہیں ان کے نزدیک صورت کی تعریف بھی وہ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر آگے صورت جسمیہ ہوگا یا صورت نوعیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعریف آسان سی ہے کہ حیولہ کس کو کہتے ہیں، کہ اس مادے کو کہتے ہیں، مادہ ہو گیا اور اس کا بعد اس کی آگے کیا ہوگی، فرع ہوگی۔ جس طرح کہ مٹی کو ہم کیا کہیں گے، حیولہ کہیں گے، آگے اس کے بعد جو صورت بن رہی ہے وہ اس کو صورت کا نام دیں گے، صورت جسمی یا صورت نوعیہ کا نام دیں گے۔ جو اصل چیز ہے، مادہ ہے، اس کو حیولہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یاد کر لینا، پھر آگے کچھ تعریفیں ہوں گی، پھر اس کے بعد ہم حیولہ کا بیان پڑھیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ قبول۔